السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کومل بٹ کی جانب سے سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر پروگرام بات سے بات میں آج ہمارے مہمان ہیں چودھری عامر یاسین، ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، برطانیہ کی آرام دہ لائف چھوڑ کر آپ سیاست میں آئے، یا آپ کے والد صاحب کا فیصلہ تھا یا آپ خود بھی آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کومل آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو ہوش سنبھالا تو سیاست ہی سیکھی، سیاست ہی دیکھی۔ تو بچپن سے ہی عوامی خدمت کا ایک جنون، جذبہ تھا، ایک پیشن تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے موقع دیا تو انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ سر، آپ جیل میں تھے اور ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، تو آپ کو کس حد تک یہ یقین تھا کہ آپ انتخابات جیت جائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میرے والد محترم نے 31 سال چڑائی کے لوگوں کی خدمت کی، ان کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کے حقوق کی جنگ لڑی۔ تو مجھے یقین تھا کہ حلقہ چڑائی کے عوام جو ہے وہ میرے والد صاحب کی قربانیوں کا اور ان کی محنتوں کا صلہ دیں گے۔ سر، آپ جب جیل میں تھے تو آپ کو جیت کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جیت کی خبر وہ ایک کانسٹیبل آئے، کوئی غالباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے جیل سپرنٹینڈنٹ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے میری بات کرائی، انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ سر، آپ جس حلقے کے ممبر ہیں وہاں کی سڑک ابھی تک تعمیر کیوں نہیں ہو سکی؟ چڑائی کے اندر میرے والد محترم نے 2 چیزوں پہ بہت فوکس کیا، ایک روڈز پہ جی اور دوسرا تعلیمی اداروں پہ۔ چڑائی میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جہاں پختہ سڑک نہیں جاتی۔ تعلیمی ادارے جو ہیں، ہمارے چڑائی واحد دنیا کا واحد حلقہ ہے جی جس میں 19 کالجز ہیں۔ جی یہ آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں 19 کالجز ہیں اور سڑکوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ سر، اپوزیشن میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے آپ اور ان جی کے مسائل بالکل، حل کریں گے؟ بالکل ضرور اٹھائیں گے مزید یہ انشاءاللہ۔ بتائیں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پڑھا لکھا کشمیر پہ فوکس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 5 یونیورسٹیز، 3 میڈیکل کالجز دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے تاکہ نوجوان ہنر سیکھ سکیں، اسکل سیکھ سکیں اور ان کو روزگار کے موقع مل سکیں۔ سر، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ 25 جولائی کے انتخابات میں آپ نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا تھا؟ 25 جولائی کے جنرل الیکشن میں صبح 9:30 بجے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 2 قتل کروائے گئے اور اس کا الزام ہم تینوں باپ بیٹوں پہ لگایا گیا، تو جھوٹا الزام تھا۔ اور اس کے بعد ہم کوئی ہمارے گاؤں کے ہی کوئی 3 پولنگ سٹیشنز تھے جہاں پہ ہمارے پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ہم ڈائریکٹ ہماری گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی۔ اس کے بعد آرمی رینجز آ گئی اور ہم تینوں باپ بیٹوں کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہم پولنگ سٹیشنز وزٹ نہیں کر سکے۔ صحیح۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ الٹا انہوں نے ہمارے لوگوں کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیے۔ سر، بتائیے گا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروانے میں کامیاب رہے گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں کامیاب رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈز کا ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خود ابھی پاؤں نہیں ٹک سکے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ بلدیاتی الیکشن کرا سکیں گے۔ سر، اپوزیشن اکثر کہتی ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ایسا کیوں؟ یہ حکومت دیکھیں نا، یہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، کوئی یہ ترقیاتی کام نہیں شروع کرا سکے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے۔ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی آئندہ 5 سالوں میں اقتدار میں آئے گی یا اپوزیشن میں ہی رہے گی؟ میرے خیال میں اسی دور میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سر، حلقے کی سیاست میں کیا منفرد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پڑھا لکھا کشمیر پہ فوکس کیا، تو جیسے 5 یونیورسٹیز دی، جی 3 میڈیکل کالجز دیے، اسی طرح ہم جو ہے وہ کوٹلی کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ نوجوان اسکل سیکھ سکیں، ہنر سیکھ سکیں اور اپنے روزگار کی تلاش کر سکیں۔ صحیح۔ سر، مسلم لیگ نون کا دور حکومت کوٹلی آزاد کشمیر کے لیے کیسا رہا؟ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں کوئی ایک کام نہیں کرا سکے، سڑکوں پہ ایک پیچ تک نہیں لگا سکے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دے سکے، تو کیا انہوں نے عوام کو رسوائی اور ذلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ سر، 27 فروری کے مارچ کے حوالے سے بتائیے گا آپ۔ 27 فروری کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب
لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں. کراچی سے وہ لانگ مارچ شروع ہوگی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی اس حکومت کا تختہ اڑ جائے گا انشاءاللہ عزیز. سر پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی جب سے حکومت میں آئے تو جیسے ان کا یہ نعرہ تھا کہ تبدیلی، تو واقعی انہوں نے تبدیلی لائی مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں. ابھی آج رات کا ہی دیکھ لیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور بڑھ گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور عوام کا برا حال کر دیا. سر اس کی وجہ کیا ہے مہنگائی کی؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں. سر پروگرام کے آخر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں مجھے کامیاب کروا کر اسمبلی میں بھیجا، اور جو امیدیں، جو توقعات لے کر انہوں نے مجھے اپنی نمائندگی کا حق دیا، میں انشاءاللہ عزیز ان کی امیدوں اور توقعات پر پورا اتروں گا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عامر یاسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.